یعنی مذاکراتی ٹیم کی جانب سے بھی واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، امریکہ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی واضح کر چکے ہیں کہ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق ان کا کیا موقف ہے۔ اس ساری صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں، ہمیں واشنگٹن سے جوائن کریں ڈاکٹر مبشر چودھری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر پاکستان یہ میز سجانے میں کامیاب ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل نے، نائب وزیر اعظم نے ایرانی وفد کا استقبال کیا، کچھ گھنٹوں میں جے ڈی وینس بھی پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا دن ہے اور اس بہت بڑے دن سے بہت بڑی توقعات ہیں، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیں یہ تو بڑی امیزنگ چیز ہے کہ پاکستان کو یہ اتنی امپورٹنس ملی ہے اور پاکستان کے میں اتنی امیدیں لگائی جا رہی ہیں کہ ایک تقریباً یہ سمجھ لیں کہ ورلڈ وار ہونے کو جا رہی تھی، اس میں پاکستان نے بڑے اپنے کمپلیکس جو ریلیشنز تھے ان کو بڑے بیلنس طریقے سے مینج کر کے اور بڑے اچھے طریقے سے یہ انہوں نے یہ مینج کیا ہے اور سبھی پارٹیز کو یہاں بلایا ہے، اور ایک اس وقت ساری دنیا کی نظریں جو ہیں اسلام آباد پہ لگی ہوئی ہیں، اور یہ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر یہ بڑے بڑے جو معاہدے ہوئے ہیں دنیا میں، ورلڈ وار 1 کے بعد جو ہوا تھا ٹریٹی آف ورسائل جو ہوا تھا، اس قسم کا یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ ورلڈ وار 2 میں تو خیر کچھ نہیں ہوا تھا، وہ تو جنگ جیت لی گئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ میرے خیال میں یہ سب سے بڑا جو ہے یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ اور اس وقت دیکھیں پاکستان نے جس طرح اپنے آپ کو مینج کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہماری 900 کلومیٹر کی اپنی بارڈر ہے اپنا، اور سبھی اپنی سعودی عرب سے دیکھیں ایک معاہدہ بھی ہوا ہوا ہے، اس کے باوجود بڑی عقل مندی سے، بڑے پریگمیٹزم سے اور بڑے ٹائٹ روپ جس کو کہتے ہیں اس پہ چل کے پاکستان نے دونوں پارٹیوں کو یہاں بلایا ہے، اور اس سے پاکستان کی جو عزت بڑی ہے پوری دنیا میں، پورے کیپٹلز میں اس وقت جو بھی بڑے بڑے نیوز پیپر ہیں، جو بھی میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ جس طرح ساری دنیا کا میڈیا وہ پاکستان میں آنے کی تیاری کر رہا ہے، اور پاکستان نے اچھا کیا ہے کہ سبھی کیا ہے کہ جو بھی جرنلسٹ آنا چاہتے ہیں ان کو آن ارائیول ویزا دیا جائے گا۔ تو آل ان آل یہ تو بہت ہی اچھا اس وقت دنیا میں یہ اسلام آباد کا جو ہے وہ اسٹیٹس بن رہا ہے۔ اور دیکھیں اس کی امید اگر 2 سال پہلے ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس قسم کا جو معاہدہ ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا۔ کوئی اگر کہتا تو یہ کہتے کہ یہ کوئی آپ کو خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت تو یہ حقیقت بنتی جا رہی ہے کہ کس طرح پاکستان کو یہ اسٹیٹس ملا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ اور دوسری طرف دیکھیں اگر آپ اپنے ہمسائے ملک کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ میڈیا کو دیکھیں تو کس طرح ان کو آگ لگی ہوئی ہے، اور بالکل کئی بہانے لگا رہے ہیں۔ کچھ تو یہ میں نے ایک جرنلسٹ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی تیزی ہمیشہ امریکہ سے ان کا ڈی این اے ملتا ہے۔ یہ تو امریکہ کی 51 اسٹیٹ ہیں، ان کی 50 اپنی ریاستیں ہیں، ان کی ایک اپنی علیحدہ ریاست ہے یہ، تو وہ ان کے حالات دیکھیں۔ اور وہ ششی تھرور وہاں پہ جو بڑے انہوں نے ہمیشہ مودی صاحب کا ساتھ دیا، وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا اتنا کبھی لو ڈپلومیٹک نہیں ہوا جس طرح اب ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو سٹیج لگ رہا ہے وہ اسلام آباد میں لگ رہا ہے، جو ایک دنیا کا ٹیبل ہے اس کا جو ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھے اس وقت پاکستان بیٹھا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس ملاقات سے بہت امیدیں ہیں اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ کلنٹن انتظامیہ کا بھی حصہ رہے ہیں، تو یہ جو نائب صدر ہیں یہ ان کی کیا پوزیشن ہے ان مذاکرات میں، کتنے پاورفل ہیں، اور وہ کیا اچیو کر کے یہاں سے لے جا سکتے ہیں امریکہ کے لیے، ٹرمپ انتظامیہ کے لیے؟ اور ظاہر ہے اگر اس کو دیکھا جائے اس تناظر میں کہ جے ڈی وینس آگے امیدواروں کے صدارتی، تو ان کے لیے چیلنج کتنا بڑا ہے اٹ سیلف؟ جی دیکھیں اس میں دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جے ڈی وینس نے اس جنگ سے تھوڑا سا فاصلہ رکھا، اس نے بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ کیبنٹ میٹنگز میں انہوں نے دوسرے کیبنٹ ممبرز کو اس وار کے بارے میں ان کی کافی اس بارے میں بحث بھی ہوئی۔ انہوں نے اسرائیلی پرائم منسٹر سے بھی بحث کی کہ ہمیں ایک ایزی وار کہہ کے اس میں پھنسا دیا ہے، اور اس لحاظ سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس سے فاصلہ رکھا ہے۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ مینڈیٹ وہ پریزیڈنٹ سے لے کے آئے ہیں کہ جی ہم کس بات پہ نیگوشیشن کر سکتے ہیں، جو ان کے پاس کچھ اختیارات ہوں گے، لیکن مین مینڈیٹ تو ان کو واشنگٹن سے ملا ہوا ہے، اینڈ آئی ایم شیور ہی ول بی ایبل ٹو پلے دیٹ۔ اور
دوسرا یہ ہے کہ جے ڈی وانس کے لیے فردر کیا اس میں فائدہ ہوگا، تو اٹس لکنگ ویری گڈ فار ہم فار 2028، جس میں یہ جو امریکہ میں پریزیڈنٹ کے الیکشن ہوں گے، اس میں یہ جو ٹرمپ صاحب کی بیس ہے، جس کو ہم میگا کہتے ہیں، میک امریکہ گریٹ اگین، جو وائٹ نیشنلسٹ ہیں ان میں، کرسچن نیشنلسٹ ان میں، یہ ہے کہ جے ڈی وانس از ویری پاپولر، اور ابھی ان میں یہ وار بہت ان پاپولر ہے میگا میں. تو اگر یہ جے ڈی وانس یہ اگر اس کو کامیاب ہو جاتے ہیں آج کے کل کے مذاکرات میں، تو 2028 میں یہی کین کم ایز این اینٹی وار پرسن اینڈ ہی کین پریزنٹ ہمسیلف کہ دیکھیں میں نے تو وہ جنگ بند کرائی تھی اینڈ آئی واز ناٹ پارٹ آف ٹو اسٹارٹ دا وار. تو آئی تھنک اٹس اے بگ moment for J.D. Vance also for his long career and what he can do in 2028. اچھا، اس میں ایک چیز اور یہ اہم ہے کہ ظاہر ہے دونوں ہی طرف سے مطالبات کی ایک لمبی فہرست ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایک عرصہ ہے جس میں ظاہر ہے ایران امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرتا، امریکہ ایران کو ٹرسٹ نہیں کرتا. تو کل ڈے اینڈ پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیمپریچر جو ہے، صورتحال جو ہے وہ کس حد تک چینج ہو چکی ہوگی پاکستان کی سالسی میں ان دا گڈ ول؟ میرا خیال ہے جی دونوں پارٹیز نے اپنی پاور جو ہے وہ لگا لیا. دیکھیں یہاں سے وار شروع ہوئی تھی کہ یہ جو بڑے بڑے اینالسٹ کہتے تھے جی کہ 2 ہفتے میں وار ختم ہو جائے گی. کہا گیا تھا جی کہ یہ صرف 4 ہفتے کی وار، لیکن دی وار وین فار 39 days. تو ابھی جو ہیں دونوں پارٹی جب آئی ہیں تو دونوں نے اپنی پاورز دیکھ لی ہیں، اور جب آزما لیا اپنے آپ کو تو ابھی گیو اینڈ ٹیک کریں گے. اور دے نو ہر ایک کو اپنی کمزوری کا پتہ ہے اور ویکنس کا پتہ ہے اور اسٹرینتھ کا پتہ ہے. اور اس لحاظ سے دیکھیں کوئی بھی جو مذاکرات جو ڈیل ہوتی ہے اس میں دونوں پارٹیاں وہ ناخوش جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہر ایک کو دینا پڑتا ہے. تو دل بی نو کلیئر ونر فرام ہیئر. دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کے، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کو سمجھ کے ایک، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہائرارکی ہے وہ وہاں پہ ہے. انہوں نے اتنی پریگمیٹزم سے ان دونوں کو بلایا ہے، دونوں پارٹیز کو، دونوں کو اتنی دفعہ سمجھایا اور پھر بار بار فون کالیں کر کے ان کو ٹیبل پہ لے کے آئے ہیں. دے آر گڈ میڈیٹرز، اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس کو دے بیسیکلی امید ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ڈیل ہوگی اور دونوں پارٹیز کے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں خاص طور پر ظاہر ہے ایک تو انٹرنل چیلنج ہے مڈ ٹرم الیکشن کی صورت میں، یا میگا کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں انٹرنل ہیں. لیکن خاص طور پر لارجر پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے، امریکہ نے اپنے اتحادیوں کی صورت میں، اپنے دوستوں کی صورت میں کیا کچھ ون کیا ہے، کیا کچھ لوز کیا ہے. نیٹو کے معاملات، گلف سٹیٹس کو دیکھا جائے تو اس جنگ کا خاتمہ یا اس لڑائی کا خاتمہ مذاکرات کی صورت میں اور امن معاہدے کی صورت میں جب ہوتا ہے تو امریکہ لوز کر کے کیا جا رہا ہے؟ انٹرنل کے علاوہ ایکسٹرنل جو پالیٹکس ہے اس میں کیا کچھ لوز کر رہا ہے وہ؟ دیکھیں جی، میں اس وار نے امریکہ کی امیج کو بہت نقصان پہنچایا ہے. امریکہ کے انٹرنل بھی نقصانات بڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن تو ڈیفینیٹلی ہار جائیں گے ریپبلکنز. دوسرا بات یہ دیکھیں کہ آپ کی نیٹو جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے. دیکھیں دوستی جو تھی ان کی، جو اپنی الائنس تھی، اور کہتے ہیں نا کہ دوستی کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے ٹیسٹ کیا ہے تو آپ کے جو نیٹو کی طرف آپ نے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ نیٹو اس وقت برائے نام رہ گئی ہے. نیٹو کو دوبارہ ریوائیو کرنا پڑے گا اور اس کا مقصد بھی دوبارہ بنانا پڑے گا. اور اس کے بعد دیکھیں کینیڈا کے ساتھ آپ کے کتنے تعلقات تھے. کینیڈا بھی اس وار میں شامل نہیں ہوا. باقی ملکوں نے بھی جو اس میں رول ادا کی ہے، اس سے امریکہ کا ایک امیج ہے اس کو بہت ڈیمیج ہوا ہے. اس کو بہت دیر لگے گی اس امیج کو دوبارہ لانے کے لیے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو اپنے طور پہ وہ اینٹی وار پریزیڈنٹ ہیں اور ذہنی طور پہ وہ وار کے خلاف ہیں، وہ بھی اس وار میں گھس گئے. اب ان کا بھی امیج جو ہے وہ خراب ہوا ہے کہ جی آپ تو اینٹی وار تھے. تو اس لیے دیکھیے امریکہ اس وار سے بہت کچھ لوز کر رہا ہے. اور اسی لیے یہ جو ہے نا، میں اسی لیے پر امید ہوں کہ یہ سیٹل کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کو پرولونگ نہیں کیا جا سکتا. آپ کے ایلائز آپ کے ساتھ نہیں ہے، نیٹو آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور بیچ میں دیکھیں فائدہ کس کا ہو رہا ہے. رشیا کی آپ یوکرین کی وار بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا آئل بند کیا ہوا تھا. اب ان کا آئل کھولنا پڑا، وہ بڑے ہائی قیمت پہ کھولنا پڑا. اور ایران کا تیل بھی کہا بھی بیچ لو. تو یہ پوری ایک اور دیکھیں کہ آپ کو یہ سمجھ آئی کہ یہ
वर्ड हाउ फ्रेजाइल द होल वर्ल्ड इज کہ آپ نے جو اسٹیٹ آف ہارمز بند کی تو کتنی ملکوں کی اکانومیز کو شیک ایک دھچکا لگا کہ سبھی کے جو ہیں وہ جی ہمارے ان کے پاس اتنے کچھ مہینے کی انرجی ہے، ان کی اتنے کی 15 دن کے پاس انرجی ہے. تو یہ ایک پتہ چلا ہے کہ دنیا کتنی کمزور ہے اس لحاظ سے، اور اس کے لیے آگے کیا اقدامات کیے جائیں گے. تو یہ اس سے اور دیکھیں یہ جو پاکستان نے جو اس میں کیا ہے، جس دن کی پاکستان یہ صلح کرانے کی کوشش کی ہے اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ ورلڈ وائڈ $3 ٹریلین اوپر گئی ہے. تو دیکھیں پاکستان نے کتنا مثبت رول کیا ہے کہ ساری دنیا کی اکانومی $3 ٹریلین پاکستان نے یہ پمپ کر دیے ہیں. اگر تو یہ تو اکانومسٹ کے نمبرز ہیں، یہ تو انہوں نے جو بڑے بڑے پی ایچ ڈیز اور اسکالرز ہیں انہوں نے یہ نمبر ریلیز کیے ہیں. تو یہ امریکہ کے لیے یہ وار جو تھی یہ کوئی اچھی نہیں تھی، ابھی اس کو یہ بند ہوگی، اور یہ دیٹس وائی ایم ویری ہوپفل کہ یہ کل یہ انشاءاللہ اس سے اچھی امیدیں نکلیں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو فار یور ٹائم ڈاکٹر مبشر صاحب.